أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. بسم الله صحيح البردة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم. من تذكر ذران بدين السلام ما جستنا من دار من مخلة بدم. أما بديره من تلقاء قائمة وأومض البرق في ظلماء من عظم. فما لعينيك إن كنت فهمت وما لقلبك إن كنت تستبق يهم. أيسب أن الحب منكتب ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على ضلال ولا أرك لذكر البني والعالم. فكيف تنكرهم بعدما شهدت به عليك وذل الدمع والسقم وأثبت وخط عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني فالحب يعترض اللذة بالألم. يا لئيمي في الهوى أدري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومني. عنك حالي لسر بمستتر عن الوشاة واللدى بمنحسم. محتنس حالك لست أسمع إن المحب عن المغلب صمم. إن اتهمت النسيح سيبي في عدل وشيب عفعت في نوس عن التهم. فإن أمرتي بالسوء ما تعظم من ذلها بنادر الشيب والهرم. ولا عادت من الفعل الجميل كراري على براسي غير مهتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سر بدل منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من برد دماء من قوايتها كما يراد جمع الغيب بالنجوم. فلا تر بالمعاشي قصر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم. والنفس كالطفل إن تهمل شبع له بالرضاء وإن تقدمه ينفتم. فاصرف هوى حاضر أن توليه إن الهوى من تولى يثني أو يسم. ورضيها وهي في العمل سائمة وإن هي استلت المرعى فلا
كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن شم بالدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما مصاد شر من التخم واستغفر من دمعان عين قد امتلأت من المحارم والزم حلية الندم وخلف النفس والشيطان وعصيما وإنهما محضك المصبتين ولا تطع منهما خصما ولا هكما فأنت تعرف قيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نزل ذي الوقم أمنت قال خير لكن لتمرت به وما استقمت بما قولي لك استقم ولا تزودت قول الموت نافلة ولا مصلي سوى فرد ولا مسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أنيس تكذ قدمه الرمي ورمي والشد من شغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مغرب الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه وأراها أيما سمم وهكذا زده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا أمير النهي فلا أحد أبار في قول لا منه ولا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لهب المستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فقال نبينا بخلقه وبخلقه ولم يدانه بعلم ولا كرم وكلهم رسول الله ملتمس غربا من البر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكرة الحكم وهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك بمحاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم تمتعته النصارى بنبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واهتكم فانظر إلى الذي ما شئت
وانسوق إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لونا ثبت قدره آياته عظما آيات حين يدعى دارس الرمم لم ينتحن بما تعيا عقول به رصان علينا فلم نرضى ولم نيم آيا ورابه معناه فليس يرى بالقرب والبعد منه غير منقحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم قيام تسلوا عنه بالعلوم فبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أين ترصد الكرام بها إنما اتصل من نور به فإنه شمس قمر هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلم أقرب بخلق نبي زانه خلق بالحسن مستمر بالبسر متسم الزار في الكرب والبدر بالشرب والبار بالكرم والدار بهمم كأنه وقعد في جلالته بعسكر ترقعه وبعشب كأنما لؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم فيما يعدل ذوقا ضم أعظمه طوبى لمنتهك منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا مولد وانتبع صرية فمبتدأ منه ومختتم يوم تفرس به قرص أنهم قد أنذروا بهلول البؤس والنقم وبتئي ونكسر وهو منصدع كشهر أحد بكسر غير متهم والنار
لم تسمع وبركة الإنذار لم تسمع من بعد ما أخبر ومكاهنهم بأن دينهم المحوج لم يقم وبعدما عينوا في الأفق من شهب منقذة وانقم في الأرض من صنم حتى غدا عن ذلك وهيم آزم من الشياطين يغدو أزيد كأنهم ضربا أبطال أمرهات أو أسكروا بالحصم رهتير من الذنب بعد تسبيح بموته مع المسبح من الشاحي متكئ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يأتي دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترى لما كتب ضرورها من بديع الخط في الرقم مصر أمامتها فيها المعتلمين
سبيل ولا نبي على غيبهم بمتهمين كما ذرأت وسباب بالأمس رأتهم وأذقنا ربا بالرفقة الأمين وآية سنة سبع دعوته حتى قدرت بالحسن تهمي بعين الجلال القلب طاميا سيف من اليمين سيل من العرب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم دعني ووسبي ياتي له دار ظهورنا للكرام ليلا على علمي فاهدر يجدده حسنا ومنعظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المدين ما فيه من كرم الأخلاق والسير حاجاتها من الرحمن مهندسة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تغترب بجمال ويعتبرنا أهل المعاد وعاد وعاد دامت لدينا مفاقة كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولا تدمي محاكمة فما تبقين من شبهة لذي شقاق ولا تبغين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعداء عاد إلى يعلم يا سلمي ردت بلاغتها دعواه عن كلها فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تساق على الجزار بشأن قر بها عين قارئها وقلت له لقد زفرت بها لله فاعتصمي إذ تبلها خفة من حار نار الأطار
نازلة والغيث من خيرها في الناس لم يكن لا تعجبا لحسود الرأي ينكرها تجاهلا ووعيد الحج كالفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمن العبد ساعته سعيا ومرقمته بالآيب كرسمي ومن هو آية الكبرى للمعتبرين ومن هو النعمة العظمى للمغتنمين سرينا من حرم ليلا إلى هرم كما سرى البدر بيداتي من الظلم وبالتجرب إلى أهل منزلة منكم بقوسين لم تدرى ولم تتمي وقد مدك جميع الأنبياء بها ورسل تقدم ما خذوا على خدمي وأنت تعترك السبع اتباقته بموكب المتقين صاحب العالم حتى إذا لم تدع شعوى المستبقين عين الدنو ولا مرقى لمسلمين خمدت كل مقام برحمته نصيب من رحمه مثل المفرد العالمين كيما تفوز بوصل أي مستترين عن العيون وسير أي مقتتمين فهز كل بخار غير مسترقين وجوز كل مقام غير مزدمين وجل مقدر ما أريد من رتب وعز يجرب ما أولد من نعم بشرى ومسرى الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منعدمين لما الله داعينا لطاعته بأمر من رسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
أسفل ركلا من القدم ما زال يقوم بكل مترك حتى حقوا بالقناة رحما على وضبي وتدبر ربكاد يوبطون به أسرى مع الإقبال والرقم تمضي الليالي ولا تدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الهرم كأنما دين ضيف هل ساعته بكل قرن من لحم العدا قرم يجر دار خميس وقص بهة يرمي بموت من الأبطال متطم من كل منتدب لله منتسب يسكن بمستسر لقبر مستلم حتى غدت ملة الإسلام واليابين من بعد غربتها موصولة الرحم مغفورة أبدا منهم بخير أب وخير بار فلم تهتم ولم تهن هم الجبال فسبقتهم مصادمهم نذروا بقوة في كل مستقدم وصلوا ليلا وسابت وسلعوا درب حق له وأتى من الوقم المصدر بدهم ربنا ما ورد من العدا كل مصوت من الإمام والكاتبين بسوء الخط ما تركت أقرامهم حرف جسم غير منعجم شك سلاح لهم فيما تميزهم والورد يمتاز بسمان سلامي تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتزوج بالأطعام كل ذنب كأنهم بظهور الخيل نمطرب من شدة الهجم من شدة الهجوم طارت قلوب الهدى من باسهم ورقا بهمي والأنبواب ومن تقم برسول الله نصرته إن تقوا الأسد في أجمع تجيبي ولم ترى ولي غير منتصر فيه ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحرز ملته كالليس حل مع الأشبال بأجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي وعزة في الجاهلية والتعليم في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدمته بمدين أستقيل به جهود عمر الله بالسعر والخدم إذ قال لي ما شاء واجبه كأنني بهما حتى يوم من النعم أنظرت غير سبا بالحالتين وما حصلت إلا على العسام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تسرد بالدنيا ولم تسبي وما يبيع إلى مثله بعجله يبيع له الغدر ببيع وفي سلمي إن أتي ذنب فما
بدا منه بتسميته محمدا وهو أعظم بالبدر إلا يكون بمعاني آخذا بيدي فضل إنك قول يا زالة القدم هشاه أيرما رجيم كرمه أغيار أجر منه غير مهتم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وهداته لخلاصي خير ملتزم ولا يموت الكتاب منه يجتنبا إن الحياة ينبت الأزهار بالأكب وعلى كل جرة الدنيا التي تطفى يدات خير بما أسنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن أنوذ به سواك عنده للحديث العميم ولا يذيق رسول الله جاءك به الكريم تجلى باسم منتكم فإن من جودك الدنيا وانتهى ومن علومك علم القول والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران والأمام لعل رحمة ربهن يعصم هدفي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم واذكر بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأجلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مر النحل أجابت البدر خصوب وأضرب لساحات العز والنظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والعلي وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يصلح بالمسجد الأقصى وبالحرم بجاه من بيته بطيبة حرم واسمه قاسم من أعظم الكسام وهذه بردة المختار قد ختما والحمد لله ببدء وفي الختم أبياتها قد أتى 60 مع 100 البارد بها قربنا يا واسع الكرم يا ربي واتم لقارها وسهمئها بحسن
رحمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت من تدابر ذران بجي سلام يا أغرم راهب يا أرحم الراحم يا أرحم الراحم فرج على المسلمين. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibika nabiy wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa salatu wassalamu alayka ya Habiballah wa salatu wassalamu alayka ya Anbiya Allah wa ala alihi wa ashabika majma'in. Alhamdulillahi hamdan walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah hamdan wa bi ni'amika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma nahmaduka ala jami' ni'amika aliman huwa man 'allama ala kulli hal. Allahumma ya muhawwil hal wa lisanil hal. Allahumma ya muhawwil hal hawwil hal lisanil hal. Allahumma ya muhawwil hal hawwil hal lisanil hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وشيعه وحزبه وإطراته وعلى بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك بصحيحه صلى الله عليه وسلم. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة والعالية الرافعة وباس المقام محمود الذي بعث إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وامسنا على سنته واستعملنا في طاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يد شريفة شربة هنيئة مريئة لا ندعو بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم صحيح أبواب إخوانه من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين ثم الصحابة أصحاب الهادين والمهديين مرشدين والمرشدين ذي القول علي والفخر الجلي سادتنا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصديق الشهيدين محمد الحسن وعبد الله الحسين وعمر الشريفين عند الله وعند الناس سيد عمر حمزة بالفضل العباس الأنصاري والمهاجرين وأزواجه طاهرة وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأربع سلامة المعتدين منقلدين بالدين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا بصحبه هذه مشاهدة الفضلة سيد محمد شريف محمد مرشد. اللهم في صحابه وأولياء تعالى جميع أقدار وأنجاز وأفضل وأفضل ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم وامدنا من أمدادهم وارحمنا من لحظاتهم وعد علينا عليكم على المسلمين من بركاتهم بركة علوم أنفسهم الطاهرة بالدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بصحائفنا والصحائف الحاضرين والسامعين ووالدين ووالدين وأمتنا وأمتهم وأمات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا موفورا وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا ولا محروما ولا منسوما وعن بابك مطرودا. هب اللهم من فضلك موسيا محسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند الذهان شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبضنا عليها غير مفتون ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم نسألك من غير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. Pasal yang ketujuh, semalam masuk masalah orang yang mencintai benar lawan dunia. Orang yang mencintai lawan dunia itu hasilnya datang dari hatinya. Kalau orangnya berpakaian bagus, kalau orangnya berisi sepeda motor bagus, kalau orangnya berisi handphone bagus, kalau orangnya seraba bagus, apakah itu orang yang ngarannya cinta dunia? Kada. Karena cinta dunia itu dinilai dari dalam, dari hatinya. Apabila di dalam hatinya full penuh dengan dunia aja, ini mengeluarnya itu amalnya kena bila orang cinta dunia. Ketika harta, ketika rezeki apa aja diambil dari kita, diambil oleh Allah dari kita, inya kena sakit hatinya luar biasa, meratapinya luar biasa, merasa ampunnya luar biasa. Kada kawal lagi menyadari bahwa semua nang ada itu Allah nang menghendaki. Nyaman pian, contoh-contoh ini banyak sudah kita dapatkan. Nangarannya semua nang di awak, di luar pada awak, siapa saja, baik ulun ataupun babuhan pian, rezeki apapun itu, kalau Allah hendak mengambil, hitung detik. Allah hendak mengambil sehat, detik, satu detik jari. Allah hendak mengambil hidup, satu detik game. Allah hendak mengambil hartanya, satu detik kebakaran. Satu mat Allah hendak mengambil harta sidin. Kenapa ulun sambat harta sidin? Bujur kita nang tumbang sumbalit mencari duit, bujur kita nang terpaluh keringat sampai ke burit, tapi tetap itu ampunnya Allah. Kenapa? Bila pian kau ini anak ini, bujur ya Allah nang tuang beri rezeki, tapi ulun jual goreng nang berhimmat mencari duitnya. Amun ulun bagana di rumahnya, kada mungkin dapat duit, kada mungkin ada rezeki. Bujur. Tapi pian harus sadari tenaga nang ada di dalam awak, Allah nang tuang unjuki. Pikiran kita nang pintar mengelola usaha, Allah nang tukang hendaki. Napas kita nang kawa berhinak ketika kita begawi, Allah nang hendaki. Jadi biar pian berkeringat berhimmat, tetap ampunnya Allah nang tukang ulah. Karena hasil nang di dalam awak kita, tetap Allah nang ampunnya nang tukang ulah. Nama izin akan kita hidup Allah. Banyak contoh sudah kita di sanak kita, saudara kita, setumat Allah. Ingatkanlah meninggal, habis penyawaan itu, kada mesti dengan tanda sakit. Itu asbab saja. Allah hendak mengambil roh kita, hendak mengeluarkan roh kita pada jasad ini, berbisa. Itu kada mesti dengan dari. Tapi kebanyakan biasanya kalau orang-orang yang dicintai oleh Allah, ini tanda aja lah. Jangan menyambat karena ketika orang meninggal mendadak itu Allah kada mencintai kada. Salah satu tanda apabila Allah mencintai lawan hambanya, ketika hendak meninggal digaringkan sidin dulu. Ada nak sebulan, ada nak 6 bulan, ada nak 4 bulan, ada nak seminggu. Digaringkan sidin dulu. Karena berdasarkan dengan hadis, ketika kita diulahkan garing di awak kita, itu mengangkatkan dosa-dosa yang ada di awak kita.
dengan garing tadi. Tapi kalau catatan garingnya ini sadar, garing tadi menyumpah-nyumpah, nanti jonang garing menyumpah-nyumpah, bernyaman narawak ini ya, dan siapa kan, kamu kan, kada kuasa Tuhan ini yang mewarasakan garing mengenai atun kawa dia Tuhan. Ya tadi juga hidup selalu menggerutu lawan Tuhan. Diandaki garing salah, diandaki sehat salah, diandaki lebih banyak salah, diandaki sakit mungkinnya. Menggerutu jalan Tuhan, menggerutu jalan Allah. Kada pantas digerutui kan, kada pantas. Jadi orang cinta dunia itu datangnya dari hati. Ketahui olehmu bahwasannya nafsu dunia itu tiada semata-mata dicela, dan kata juga bisa dipuji. Jadi tergantung kita memakainya. Nafsu dunia itu maksudnya cinta loh, ini salah satu bias nafsu dunia. Nafsu dunia itu apa-apa, kita begawi, mencari duit, mencari bini nang bungas, dapat seikung nang bungas, minta lagi nang seikung, dapat lagi seikung, minta lagi nang seikung, tiga. Nafsu banyak anak, salah satunya juga hati-hati. Kalau kita berbanyak anak itu dengan niat hendak mencari ini itu, hati-hati. Itu dunia dia tuh anak tuh kalau dia menyatakan kesan dunia, dia anak berpahala lah, dia bisa anak hendak berpahala bisa anak tuh bilangnya pas anak berniat ulun bisa anak karena mudahan memperbanyak umat Rasulullah menang soleh-solehah begitu bila bisa anak memperbanyak umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mudah-mudahan jadi anak soleh. Itu niat orang kita nanti. Itu soleh-soleh saja kita. Biru abaakum tabiru abnaakum. Itu pian kalau bisa ngadek. Biru abaakum tabiru abnaakum. Bila kita nang Tuhan ini hormat lawan kuitan kita, ada wani menjawab lawan kuitan kita, kita patuh lawan kuitan kita, anak kita kalau sepian ngajari bihmat dia insya Allah patuhan kita. Jadi gambaran itu di kita, bila kita lawan kuitan bahari ketujuan melawan kuitan, ingat saya bila anak pilihnya melawan itu, berarti seorang bahari mungkin ketujuan melawan kuitan. Baunya biru abakum tabiru abnaakum. Berbuat baiklah dalam garis miring, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Tabiru abnaakum, niscaya akan berbuat baik atau berbakti anak-anak bebuan kita berataan. Tapi dengan dalil ini jangan pian beranai juga. Bila anak salah tegur, bolehlah sangit lawan anak, boleh. Ada hadisnya. Sampai boleh dipukul dengan pukul mendidik. Berarti ketika orang tua memukul anak itu boleh, tapi pukul mendidik. Bilanya salah, tegur. Bilanya kada masih, pukul, kada lupa. Tapi ulun memandangkan kita boleh amarah di dalam rumah tangga, boleh sangit di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan hal syariat agama. Jangan mempina kada mengaruan. Bila ada hal syariat yang kada bagus terjadi di rumah tangga pian, kenapa? Karena pian adalah kepala rumah tangga, jadi wajibnya pian menegur. Ketika emosi pian menegur anak buah ataupun bini, ada ulama mengadakan itu kada apa-apa ketika emosinya itu untuk menegakkan syariat di dalam rumah tangga. Sekira masih ini nang syariat yang mujur itu nak ini maka itu kada apa-apa. Kalau misalnya sampai naik emosi untuk menegakkan syariat, ada ulama yang berpendapat itu silahkan marah untuk menegakkan syariat Islam.
dunia itu ujar Rasulullah kada mesti semata-mata dicela. Orang menang di dalam dunia ini nah kada mesti kada bermanfaat. Nah, cara mengolah dunia ini bermanfaat nanti apa? Contohnya aja biar orang sembahyang itu dunia, sholat tuh nang ketakbir rukuk itu gawian di dunia tuh terjadinya di dunia. Tapi ini bisa manfaat ketika di dalam hatinya niatnya lillahi ta'ala tanpa ada embel-embel lain, hasilnya nang dunia tadi akhirat. Ini nang sholat aja, apalagi perkara-perkara nang mubah-mubah, begawi kah, mandi kah, guring kah, makan kah, berhinak kah, mendengar kah, bepandir kah, semua nang gawian nang mubah nang ada di dunia nang kelihatan zahir itu bisa jadi akhirat kalau semuanya berniat gasan akhirat. Pian menuntut ilmu ini zahir dunia, tapi bila pian kada pakai amal akan gasan sekira akhirat nyaman, kada jadi napa-napa nuntut ilmu. Apalagi pian berduduk di sini misalnya karena supan lawan kawan ataupun karena kada nyaman lawan kawan. Amun awal-awal nuntut ilmu kada apa-apa, tapi bila sudah setahun 2 tahun jangan lagi kita ubah niat hati kita. Pokoknya nuntut ilmu kenapa? Karena disuruh Rasulullah mudah dapat manfaat. Itu aja. Karena disuruh Rasulullah dan mudahan dapat manfaat. Manfaat itu maksudnya gasan kita, gasan kita seorang. Jadi bila hendak memakai dunia ini sekira jangan kada sia-sia, nah itu berataan. Jadi intinya nanti bila gawian apapun ibadahnya karena di dunia, ketika pian kada lillahi ta'ala itu kada terpakai kesan akhirat. Semata-mata tok kesan di dunia aja, kada bernilai. Jadi menilainya itu nang lillahi ta'ala nya semuanya lillahi ta'ala tuh. Makanya pegawian beratan itu wudunya kalillahi ta'ala, salatnya kalillahi ta'ala, apanya aja lillahi ta'ala. Sampai begawi dulu lagi di dalam kamar untuk lillahi ta'ala. Kadang karena nafsu ada lillahi ta'ala, sebenarnya lillahi ta'ala sebenarnya. Jadi gawian nang guring itu lillahi ta'ala juga. Setiap yang guring sejam, 2 jam, 3 jam itu jadi pahala kalau bisa mengolah jadi pahala. Ya tadi sebelum guring bacaan sesingkat-singkatnya bismillahirrahmanirrahim amut, kemudian guring beringat sudah sampai ke pian bangun ulang itu jadi hitungan pahala. Nyaman sebenarnya jadi pahala-pahala berdatang. Pegawai yang kita nang biasa aja gitu. Kalau saya pian nang jungkang buat sembahyang 1000 rakaat dalam rumah kan bisa kada apa-apa. Apa pian kita timbul garing aja. Ulun ada semalamnya jalan nang dulu kesahkan. Ada orang nang hanyar-hanyar menuntut ilmu, kemudian dapatlah ilmu dari perguruan. Bagus banget sembahyang sunnah malam itu sebanyak berapa rakaat gitu. Kemudian selawat berapa ribu gitu. Dia amalkan beliau, amalkan 3 hari mengamalkan garing masuk rumah sakit. Jadi ulun elangilah. Kenapa jadi garing? Ulun gore mengamalkan pelajaran perguruan ada diamalkan yang ini bagus. Apa yang diamalkan ini. Oh iya, kebagus amalan itu tuh. Kalau badan kamu sanggup. Tapi kalau kamu ada semua ini ada hak-haknya aja belum. Ketika ikam beramaliyah supaya dapat ridha Allah, tapi ikam menghilangkan hak badan ikam itu sama karena kawan dapat tahun ridha Allah jadinya. Beramaliyah itu singkat, padat, tapi ikhlas ridha Allah. Kalau usah pian berhimat tapi mau ulah garing malah mau ulah murka Allah. Ini hati-hati memahami. Kalau kena
timbulkan hendak lagi nunggu amal-amal yang panjang kata juga artinya lihat posisi diri bila diri kita ini sudah tua bergerak dekat kali benar sudah berhinak ya tapi kawa jangan lagi dicari amaliyah nang memberatkan gesan badan kita cari amaliyah santai tapi pasti istiqomah lillahi ta'ala itu ya nang paling nyaman amaliyah itu apa salawat itu paling nyaman amaliyah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu aja biar amaliyah kegana-gana berenang selawat kegana-gana berenang selawat kalau bisa dihitungan lagi berapa puluh ribu kali sehari bila tegana selawat bila tegana selawat itu kan membantu pas kita didatangi sakaratul maut pas kita didatangi mengarangnya malaikat maut salawat itu membantu bila kita percaya betul-betul bila salawat itu ada membantu kita percaya dulu karena perlu nolong WA bujur juga aja bagus kayaknya salawat kita senang kan betul-betul siapakah bapak karena bila sudah terasa WA ulang telepon kita ada bapak bagus selawat kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sudah selawat kalau Imam Nawawi mengatakan selawat yang paling ringkas itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ada juga sallallahu ala Muhammad kada pakai sayyidina kalau ulun lebih nyaman memakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad karena ada sopan santun ba'adab lawan penabian ba'adab lawan perguruan ba'adab lawan orang Tuhan ba'adab lawan kuitan kada mungkin kada ba'adab karena isinya semua ada seganal-ganalnya ilmu di kepala kita sepintar-pintarnya diandaki Allah ilmu di dalam kepala apabila ilmu ini kada dibungkus lawan adab sopan santun kada usah percuma kada bernilai jadinya amaliyah ilmu nang di dalam kepala itu apa adab amaliyahnya itu adab itu Pak pianlah bila berjalan ke padang nang bukan mau latih berat tapi pian bagus simpun sopan santun ada kayaknya kan mungkin menampak karena mungkin menampak tapi bilanya orang pas pian kita kumpul orang mungkin mau tapi ada pian kata karuan dia pasti ditampar orang dan bahari itu kan di kelayan lah bahari lah bila masuk ke gang itu hati-hati jawabannya apa lampu sepeda motor itu jangan ada dimati bila malam nah masalahnya ini sepeda motor ada lagi dimatiin lampunya bahari kan emang mang permisi lah lewat tinggi ulun bahari itu di kelayan HB itu masuk gang udah kumpul buat minum-minumannya ketik lampu mang yang apa minta daerah ulun lewat aja kalau apa bila ada nama bukan hari ini baru bapak lagi bukan dah benar bila ada nama bukan dah sih pengaran sih nggak tahu juga bilanya sopan santun di padang saja pian kada mungkin insyaallah dia orang kalau pun dia orang berarti dia seorang itu kita mau benar sudah dah yang menjual sudah tapi adab di membawa kebaikan di mana aja pian di mana aja berada kalau untungnya bersopan santun matanya bersopan santun tangannya beradab batisnya beradab hatinya beradab nyaman banget ya kemana aja beradab insyaallah kada dibenci orang insyaallah disenangi orang tapi kebiasaan nang maulah kita nih camuk tuh nafsu nang di dalam awak ini masih terjolak berputar-putar masih ini kan tinggi mana begana bahalus karena bina mau urak-urak nafsu nang dalam hati itu nang maulah untung kena bisa ada berkata segalanya tuh caranya apa itu kena hilangkan 10 macam penyakit ini dari hati masukkan kena sifat-sifat yang baik masukkan sifat-sifat yang baik misalnya kayak semalam misalnya orangnya jangan cinta dunia
berarti hilangkan kita merasa mencintai harta nang dari hati tadi nang merasa bahwa harta ni ampun go harta ni carian go terserah ko yang mengke apa hilangkan itu isi dengan qanaah dalam hati. Qanaah itu apa? Rasa cukup, rendah diri, kada hendak meminta macam-macam. Jadi ulama tasawuf ini biasanya ada orang yang supan berpinta lawan Allah, tapi kalau ulama fikih biasanya lebih banyak berpinta lawan Allah. Bujur keduanya itu kada ada salah, jangan bersalahan lah. Akan juga ketika ada orang alim nang doanya lambat, panjang, lambat pulang, itu sidin ada dalil dan niat. Ketika ada orang tuan guru nang bacanya pendek, laju, ringkas, itu ada dalil ada niat masing-masing. Jadi jangan disambati. Bila kita menyambati, hati kita merusak. Hati bergurunya santai aja, kita nang lebih hati rusak. Orang yang berdoa cepat sedikit itu biasanya ma'andak supan. Kenapa? Ma'andak supan lawan sang pencipta bahwa ulun ini kada tahu diri kan. Banyak benar sudah Allah memberi rezeki, masih dia berpinta macam-macam. Luar biasa. Kada tahu diterima kasih. Ini bebuan ulama nang banyak di situ. Ada juga ulama yang banyak nang Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah. Kemudian disuruh Allah berdoa lawan sidin, bila berdoa dikabulkan Allah. Jadi jerbawan ulama ini banyak-banyak yang tidak berpinta lawan Allah karena sidin maha kaya, maha pengabul, maha penyayang, maha pemurah. Berarti bila kita berdoa lawan sidin pasti dikabulkan sidin. Lawan membuktikan bahwa kita ini kada sanggup sorangan bahajat lawan Allah. Nah, dalilnya aja masing-masing. Jadi itu kena bila nyada saruan kan, takiyau gurunya nang lambat benar pembacaan, nang ditata apa hati kita nang ditata, jangan ditata kawan. Hati kita nang ditata. Kita ni bujuran ketujuan nang tata kawan. Kawan tuh ya, kawan tuh ya Allah. Kita aja dulu yang lihati diri kita, bercermin dulu. Jangan terus kawan yang benar tertawa aja kawan. Menditi kawan aja. Kan ini terus malam kejuran. Bila pian menihati kawan itu berjerawat, nang berjerawat itu pian. Lain kawan lain. Bila melihat pian kawan itu bepanau di muhat itu ada 2 biji. Nang bepanau itu pian. Lain si kawan. Tapi bila pian melihat orang bapak nunau kada, muhannya bungas, kada ada pinang salahnya, berarti insya Allah hati pian sudah dijaga Allah. Karena melihat kekawanan ini kada ada kada baiknya lagi, baik berataan. Kada ada lagi model kayak nang apa panau pudis kudak hilang sudah di muhan di mana-mana itu ada terlihat lagi sudah. Walaupun sebenarnya kawan itu memang ada panau, tapi pian kada melihat lagi sudah di panau tadi. Putih itu bang sudah bungas tuh bang, paham dia kalau namanya apa tuh kiasannya tuh kiasan. Jadi kena jangan coba cara mana panaunya salah pula mengira itu kias. Bila kita masih melihat kekurangan di kawan kita berarti kita yang kurang. Bila kita masih melihat aib ada di kawan kita berarti kita yang masih ada aib. Bila kita melihat kawan itu sombong berarti kita yang masih sombong. Bila melihat kawan itu bina iya benar kan kita nang bina iya. Yang kita ceraminnya karena setiap ilmu itu membaiki kesan diri pribadi, gasan kawan kada. Ini untuk dalam lah, untuk permainan di dalam hati kita. Tapi ketika kena pegawai di syariat, tetap digawe gitu. Jangan kena belajar begini, anak ini tunggang buat di rumah dilihatkan aja. Nyandak nak apa, kada apa-apa. Allah cuma tu ceramin aku punya aib bini ku ni berarti apa? Kada bagus. Salah hendak pian. Hendak di hati syariat tetap digawe. Ada yang salah takbur selama itu masih area wilayah dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini jadi pemimpin. Pemimpin ini kena ditakuni lawan kepemimpinannya. Berarti bila kita di rumah tangga wajibnya menasihati anak ini. Gitu. Tapi pahamlah sama saudara. Bilanya
anak bini ditagur beribu-ribu kali ke masih dia jangan lari ke muka rumah sana kau belok anu sana buku siap jadi stres benar terus doa aja terus mudahan nya usaha tuh gitu masuk kalau sudah belum kamu bila masuk kan ya menunggu buahnya bila jempolnya masak dia buahnya karena pun nampil lawas itu ganda dan memamerkan deh kita tahu dunia mazratul akhirah ini lantak kita jangan ulama mengadakan buru-buru dunia itu adalah tempat memanennya tempat ladang gasan akhirat jadi bilanya di dunia itu bercocok tanam bertanam nang buahnya itu kan gasan akhirat kada gasan dunia tapi bila kita bertanam kemudian berniat gasan dunia buahnya tamakan di dunia aja kada ada hasil gasan akhirat buahnya tamakan di dunia ini karena bisa menjadi kias juga makanya orang bertanam bani bahasa Indonesia-nya padi kiasnya begini bila inya bertanam bani kadusnya berniat bertanam rumput tumbuh bila pian menanam rumput bani kada tumbuh ini kiasan gasan orang ba'amaliyah ketika kita ba'amaliyah pian membuka di kitab Fadailul Amal misalnya Fadailul Amal ataupun senjata mukmin kah atau apa-apa hari itu soalnya kitab-kitab yang pian buka ada satu amaliyah yang berfadilah ketika kita mengerjakan ini diberi Allah ini dan itu jadi kada usah pian mengunting ini itunya untingnya lillahi ta'ala aja artinya kada usah pian menanam rumput tanam aja padi benih rumput tumbuh aja jadi rumput itu sama nang kayak hasil fadilat daripada kita ba'amaliyah ini nang orang hendak bertinggi masalah fadilah jadi berpingkut di fadilah ampih sudah kada usah lagi berpingkut di fadilat bila kita membaca salawat 1000 kali muhannya ceronong nang kaya serongkeng nang kaya 20 watt misalnya kada usah itu lagi nang diiti bila kita membaca ini dibukakan Allah betul omonok apa-apakah jadi apakah jadi apa kada usah lagi pian di hati itunya yang penting ba'amaliyah bertetahusan istiqamah hasil aja kena itu tadi tanpa pian nyatakan begawi aja tiap bulan bonus itu dapat aja kena yang penting gaji itu sudah dapat aja bonus itu dapat aja begawi aja ada mungkin maka dapat bonus itu orang hendak menaikkan level ba'amaliyah jadi kada hendak lagi mengharap pahala ataupun fadilat dari setiap amaliyah nang digawi kada ada lagi ukur itu orang hendak bertinggi tingkatan karena melatih ikhlas begitu kemudian hendak bertinggi lagi kada hendak apa-apa lagi amaliyah langsung kalau bubuhan nang kanu ulun ni ya Allah ba'amaliyah mau pian murka lawan ulun kah mau pian senang lawan ulun kah ulun hendak ba'amaliyah selesai itu kadang-kala kita ditingkatkan minta ridho Allah aja sudah begitu bila ba'amaliyah karena mudahan Allah ridho dengan amaliyah kita nih kemudian berulang-ulang amaliyah jangan hendak disepedakan Berian berjalan melihat tahi kucing sebungkah di tengah jalan, kemudian pian sirop, pian hendak ke pinggir, kada tahu pian ketika pian membuang tahi kucing tadi, ikhlasnya luar biasa ikhlasnya, dipandang Allah di situ itu namun pian masuk surga kada tahu. Membuang tahi kucing sebungkah wara.
Jadi ada hal-hal amaliyah yang kecil yang perasa kita ladana ini, tapi itu bisa jadi ukuran Allah ridho kita. Maka fungsi kita amaliyah itu aja lagi supaya ridho. Kenapa? Karena amaliyahnya yang penting ridho. Makanya orang banyak amaliyah itu sebenarnya sekiranya penting ridho Allah itu di mana gitu. Kadang mesti yang di mana-mana. Kadang jalan amaliyah yang halus itu bisa maulah jadi ridho Allah. Apalagi nah ini pemahaman, apalagi amalnya kita menggono-gono ikhlas pula. Kayak contohnya yang kayak bobot kita yang 2 malam nih, yang maulah halaman nih. Uyuh lah waktu. Ada mungkin pada uyuh, pasti uyuh. Pinggang bina sakit. Karena tahu biar ketika dia mencangkul-cangkul semen kan, ya Allah, ini anggota majelis ini ikhlas banget kami begawi, ridho sudah di situ, selamat dah dia, selamat, insya Allah dah. Mudah-mudahan tugas seberatan amaliyah hubungan dia itu gasan sanggup kita di akhir hidup kita. Mudah-mudahan jadi sanggup kita, jadi bahan tatambahan kita kena pas sakaratul maut. Karena hidup nang apa aja kita di dunia ini buruknya, kada baiknya ataupun baik benarkah kadakah. Jadi tuntutan yang paling utama itu apabila kita meninggal, di situ puncaknya perpindahan itu. Mau kita baik atau kada, di situ perhitungannya. Itu yang paling penting benar. Mudah-mudahan husnul khotimah berada. Husnul khotimah itu yang paling penting. Belum. Ini belum berdua nih sengaja. Jadi jam berapa sudah? Jam 10 lewat. Jam 11 nah sadang sudah kelawasan gitu. Kebanyakan lebihan aja kita masuk sedikit aja masih kayak berasa daripada banyak pada jadi rasa juga. Jadi malam ini membahas masih masalah orang yang cinta dunia. Kemudian dunia ini amun hendak kada sia-sia selalu dipakai gasan akhirat. Caranya nanti apa? Menyatakan lillahi ta'ala, menyatakan lillahi ta'ala. Seberataan. Kalau nang halus-halus, napas itu isi kada kawalan zikir lawan salawat. Kada kawalan zikir lawan salawat. Belum selalu memilihkan dua. Ketika pian napas, salawat bagus, zikir bagus. Ketika pian bergerak, salawat bagus, zikir bagus. Ini yang halus-halusnya. Ketika kita bergana, salawat bagus, zikir bagus. Yang mana kita mengamalkan. Tapi kalau yang paling nyaman belum salawat. Kenapa? Orang zikir itu harus dengan kalbunnya. Zikir itu harus zikir dengan hati. Tapi kalau salawat muntung bersuara, hati kada apa-apa, tetap bernilai. Salawat ini muntung berpanggil cuman kepala, lawan hati ini melayang ke sana mahabah, mahayabang, itu tetap bernilai salawat. Itulah keutamaan salawat luar biasa. Makanya jalan semalam orang nak hendak wasil lawan Allah. Wasil itu paham lah biar wasil lawan Allah itu sampai kepada Allah. Artinya orang yang sudah bahasa maulah sakit kepala tuh orang yang sampai marifat kawan Allah, maulah sakit kepala dia sudah zaman marifat tuh. Bila orang yang sudah pinandu kenal lawan siapa yang maulahnya, itu ada dua cara yang paling nyaman dalam telah zikir lawan salawat. Bilanya zikir perbandingannya 1/3 lawan salawat. Zikir 30 tahun pian hanya sampai makrifat, tapi kalau salawat 10 tahun cukup. Bila orang amal yang salawat 10 tahun pian
sudah menguasai remote otomatis. Kemudian nambah rondo remote otomatis itu maksudnya setiap hal kejadian apapun hati pian kada mesti pian kontrol lagi. Nya bergerak dengan sadar sudah bahwa ini Allah, ini gawian Allah, ini Allah nama Allah, otomatis. Nah sampai di otomatis tuh kalau untuk salawat perbandingannya bila salawat 10 tahun zikir 30. Jadi bila salawat 3 tahun zikir 9 tahun. Kada bagus lah zikir ya, bagus kalau pian zikir harus ada nang membimbing, guru mursyidnya bagus zikir. Karena bila pian mahma akan zikir tanpa ada guru bimbingan, karena kalau ada ujian-ujian yang kada sanggup pian jalani zikir. Jadi alternatif kita orang awam biasanya kita pian guru kemana aja, insya Allah salawat yang paling nyaman. Karena gangguannya kada terkenal salawat, fungsinya kenal. Wallahu a'lam bishawab. Ke situ aja dulu. Ulang minta Allah minta ridho, kalau minta salah, nah ada yang bertakut kan. Adalah 40 tahun sudah ya. Ipak sudah. Asal yang tahu boleh kerja kalau yang nanti kayak itu aja. Itu orang belajar. Berkisah fadilat banyu bandap di Burda itu bila pian minum makan, kemudian membaca salawat, kemudian sebelum minum itu pian tawassul lawan pengarang Burda Muhammad Al-Busiri Al-Muridin pengarang Burda nih Bapak hal di sini pian minum ini penerang hati, kemudian mengolah tenang hati, bagus juga. Minum makan aja seberatan sekeluarga nggak apa-apa, bagus. Orang terhawar panas dingin bagus. Kemudian salah satu fadilatnya nang tajarang ketika orang guring nang sing bangunan, kalau ada tetamu orang guring kada mau bangun, ruhnya sasak kesana kemari, bacakan burdah berjemaah, insya Allah terboleh biasanya. Orang guring itu kan kesana kemari, ada fadilatnya salah satunya itu. Kalau hendak arah ke sihir, banyu burdah ini bagus juga, mahalat gawin sihir nang kada bagus. Jadi minum makan anak ini, minum makan kepian, mudah-mudahan penyakit yang kada baik di dalam awak hilang. Bagus ya burdah. Kenapa dia mengatakan bagus? Muhammad Busiri ini yang mengarang burdah ini. Ini semua pujian lah, semua pujian kayak sintur turah kayak mau tafsir. Semua pujian naon Rasulullah. Tapi setiap bait yang ditulis oleh Muhammad Busiri ini, Sidin ini menulis lawan banyu mata. Banyu mata itu banyu mata cinta lawan Rasulullah. Mungkin apa orang kerindangan, saking kerindangan itu menulis ini karena begitu detail. Kita bahari itu hendak menulis surat ke pacar, salah salah terkumpal sebuting, terkumpal dulu. Bahari kan bersurat lah, wah ini kan nyaman, WA, apa? Wah ini apa? Sayang, beb, minta papa, nyaman kalau sudah. Oh di mana anda kan bahari surat. Itu nasaman gitu. Jadi kita saking rindunya tuh lawan Rasulullah, saking cinta lawan Rasulullah. Jadi Sidin menulis nih sebaik tak keluar banyu mata.
berapa baik. Menangis taruh Sidin. Menangis itu bukan sedih, tapi Sidin saking cintanya lawan nang di ngalih kemudian kita ini mau sayang lawan ini bisa khawatir tangis gitu lah. Hilang gini sayang lawan Rasulullah melihat kada suah, mendengar suara Sidin kada suah, tetamu makinnya Rasulullah kami mimpi asa kada dia juga hendak cinta nak gitu ya mana itu lah. Belajarnya kayak apa? Itu kenalkan tuh tadi, kenalkan diri kita asalnya mulai mana? Itu aja kan untuk diri kita kalau cinta Rasulullah ada. Allah alam bisawab. Dikasih tuh gini, kenapa hamba pula? Kada janang bertakun, udah tiurun minta halal minta ridho kalau ada salah dalam perkataan dan perbuatan ulun. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita diselamatkan dari mara bahaya. Mudah-mudahan keluarga kita dipenuhi dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan dan dipandang oleh Rasulullah sebagai umat Sidin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mawfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله